ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وحاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ کے وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا صلوات بر محمد و اہل بیت محمد برگاہ رب کریم میں دعا گو ہوں مولا کائنات آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا و سید الشہداء کا اس پاک مجلس عزا میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تمام مومنین مومنات کو پروردگار عالم ہر قدم کے عوض میں بہترین اجر عطا فرمائے ذات کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کائنات اس مجلس عزا کی انعقاد کے سلسلے میں جتنے بھی مومنین و مومنات جس حوالے سے بھی معاون ہیں پروردگار ہر کسی کو بہترین اجر عطا فرما دور دراز سے ہمارے مومنین جو اس مجلس عزا میں تشریف لائے پروردگار عالم سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما بانی مجلس سید اظہر حسین نقوی سید شبیر حسین نقوی سید قمر عباس نقوی یہ پروردگار جو بانیان ہیں بھائی پروردگار عالم ان کی توفیقات خیرہ میں اضافہ فرما اور اپنے مرحومین کے اصال کے لیے جو انہوں نے یہ مجلس عزا کا انعقاد کیا ہوا ہے مرحوم سید نظر حسین شاہ صاحب ان کی اہلیہ اور خاندان کے جتنے بھی ان کے بزرگان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مولا کائنات سب کی بخشش اور مغفرت فرما کہ درجات کو بلند فرما اور یا اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام حسین ابن علی علیہ السلام کی یہ مجلس عزا ہے اور اس میں جہاں جہاں سے جو آئے ہیں مولا سب کے دامنوں کو بھر دے اور یا اللہ ہم سب کو نور ہدایت عطا فرما حق کو پڑھنے سمجھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقات عطا فرما ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات اللہم مومنین کرام ایک بانی ہونے کی حیثیت سے ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے در محمد و آل محمد علیہ السلام کا چند منٹوں کی زحمت دینی ہے جو ٹائم دیا گیا انتہائی محدود ہے اور ہمارے مہمانان جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں ہم سب نے ان سے انشاءاللہ استفادہ کرنا ہے اور بارگاہ امام میں حاضری لگانے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ کی توجہ کا پورا طلبگار رہوں گا کوشش یہ ہوگی کہ جو بات ہو تو یا قرآن سے ہو یا وارث قرآن کے فرمان سے ہو اور یہی تو ہماری خدا کی قسم خوش نصیبی ہے اور یہی تو اسی بات پہ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے بات اپنی بیان نہیں کرتے زبان ہماری ہوتی ہے فرمان مصطفیٰ کا ہوتا ہے عزیزان گرامی آپ کی توجہات کا مشکور ہوں اور بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ دنیا والوں جس ہستی کی احادیث میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمانے کا شرف حاصل کیا اور جس کی محبت کا دم بھرتے ہو اور جس کی محبت کے دعوے کرتے ہو آؤ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ ہے کون یہ کون ہے جو تمہیں بتا رہا ہے حدیثیں سنا رہا ہے یہ وہی ہے توجہ چاہوں گا یہ وہی ہے جس کے کہنے سے آپ نے نہ دیکھنے والا خدا مان لیا مشکور ہوں آپ کا عزیزان گرامی اس ہستی کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہا ہوں کہ جس کے کہنے پر اس نے کہا اللہ ایک ہے آپ نے بنا دیکھے مان دیا کہ اللہ ایک ہے اس نے کہا حشر آئے گی آپ نے حشر کو بغیر دیکھے مان دیا کہ حشر آئے گی توجہ ہے یا نہیں ہے عزیزان گرامی یہی تو پہنچانا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہو ہر صاحب عقل سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ ارے جو نہ دیکھنے والی چیزیں تھی آپ نے اس کے کہنے پہ مان لی اور جو دکھا کے اعلان کرتا رہا اللہ اکبر
سلامت رہیں سلامت رہیں۔ عزیزان گرامی، جو نہ دیکھنے والی چیزیں تھیں وہ تو ہم نے اس کے کہنے سے مان لی، لیکن گرمی میں، شدید دھوپ میں، اللہ اکبر، میدان غدیر میں، انتہائی دھوپ میں، شدید گرمی کے عالم میں صحابہ کو یہاں تک کہا گیا کہ اپنی عبائیں اتار لو اور پاؤں کے نیچے رکھ لو، اتنی گرمی ہے۔ میں یہاں پہ جب پہنچتا ہوں تو ذہن میں یہ سوچ آتی ہے، میرے اللہ تیرا پیار تو اتنا تھا کہ تیرا یہی حبیب جب اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، پرسکون حالات کے اندر جب کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتا تھا تو قرآن میں پکار پکار کے کہا کرتا تھا، میرے حبیب میری برگاہ میں کم کھڑا ہوا کر، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، تیرے پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا، یہ نماز بھی میری ہے، تو بھی میرا ہے، میری برگاہ میں کم کھڑا ہوا کر۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تو رسول کا گھر ہے اور گھر کے اندر پرسکون حالات میں عبادت کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ کم کھڑا ہوا کر، یہ غدیر کا میدان ہے۔ تو جو ہے نا عزیزان گرامی، یہ تو غدیر کا میدان ہے، گرمی بھی بہت ہے، شدت کے ساتھ دھوپ ہے، اور پڑھیے تاریخ الغدیر کو، 3 گھنٹے کا طولانی خطبہ میرے رسول نے وہاں پہ دیا، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ گرمی ہے کم کھڑا ہو، پاؤں پہ ورم آئیں گے، اتنی شدید گرمی ہے، نہ عزیزان گرامی، بلکہ یہی کہا گیا میرے حبیب پڑھتا جا، خطبہ پڑھتا جا، اور لگاتار مسلسل علی کو نبی نے بلند کر کے، یہاں پر علامہ علی نقی نقل لکھتے ہیں کہ کس انداز میں پیش کیا، کس انداز میں علی نے نبی کو اور نبی نے علی کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ختم نبوت کے نعرے لگاؤ، ختم نبوت کے نعرے لگاؤ، جی بھر کے لگاؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مکتب آل محمد کے پاس جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے شاید اتنا مضبوط کسی کے پاس نہ ہو، جتنا مضبوط عقیدہ محمد و آل محمد کے محبوں کے پاس ختم نبوت کا ہے وہ شاید کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ غدیر پہ آ کے عیاں ہو گیا کہ جب بھی نبوت کا سورج غروب ہو رہا ہو وہاں سے امامت کے سورج کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو غدیر پہ رسول نے مسئلہ حل کر دیا تھا ختم نبوت کا۔ تمہیں تو آج ہوش آ رہے ہیں، تم تو آج یہ نعرے لگا رہے ہو، آؤ غدیر پہ چلو، رسول نے وہاں بتا دیا تھا، من کنت مولا کا اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ آج نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے اور اس کی نتیجت میں امامت کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اب جو امامت سے دور ہوگا وہ زبان سے بے شک نبوت کا اقرار کرتا رہے، حقیقت میں وہ نبوت سے دور ہو گیا، حقیقت میں وہ نبوت سے دور ہو گیا جو امامت سے دور ہو گیا۔ عزیزان گرامی، رب کعبہ کی قسم ہمیں یہی تو فخر ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ اعلان کیا نا، من کنت مولا ہو فحاز علی مولا اللہم والے من والا ہو، اور یہاں تک ہی نہیں، اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا اللہ ہو مولائی، توجہ ہے یا نہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ مولا ہی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں۔ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، علی مولا ہو، اس کا علی مولا ہے۔ خوبصورت جملے کہے یہاں پر، سب صاحبان عقل بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت آیت اللہ عقیل الغروی نے کیا خوبصورت ترجمانی کرتے ہوئے یہاں پہ کہا کہ جب تمہیں کوئی اور بس نہ چلا تو یہاں پہ آ کے الجھ گئے ہو کہ مولا کا اعلان تو ہو گیا، رد بھی کرنے کی قوت نہیں رکھتے، تردید بھی نہیں کر سکتے، مولا بھی ماننا پڑے گا۔ اب یہاں پر معنوں میں آ کر بحث کرنے لگے کہ مولا کا معنی تھا دوست، مولا کا معنی کیا تھا؟
دوست کہ یعنی رسول نے علی کو کہا تھا کہ یہ میرا دوست ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن بات یہی ہے کہ بات ظرف کی ہے، بات عقل کی ہے. ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ اگر یہاں سے مجلس پڑھنے کے بعد، میری تو حیثیت کیا ہے مجھے سب جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارا بڑا عالم دین آیا ہو، اگر کوئی بڑا ذاکر آیا ہو اور وہ یہاں سے مجلس پڑھنے کے بعد وہاں چوراہے میں کھڑا ہو کر اپنا تعارف پیش کرنے لگے، اپنا خاندان پیش کرنے لگے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی کوئی مجمع کو اس کا فائدہ ہوگا؟ پتہ نہیں ان لوگوں کی عقل کہاں گئی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان کیا، حضرت آیت اللہ قیل الغربی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے کہا اس کا معنی دوست ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں علی کو تو بعد میں دیکھیں گے، آپ اپنے انصاف سے بتاؤ کہ نبی کو آقا مانتے ہو یا دوست مانتے ہو؟ علی نے کہا اب ہے کہ میں مولا ہوں، علی نے تو کہا ہی نہیں کہ میں مولا ہوں، یہ تو وہ کہہ رہا ہے جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں فہذا علی مولا، اس کا علی مولا ہے. اب اگر تم میں جرأت ہے کہ نبی کو دوست کہو تو پھر مانو علی کو دوست، مانو علی کو دوست. ہم مکتب آل محمد کے ماننے والے اپنے نبی کو مولا مانتے ہیں، اپنے نبی کو آقا مانتے ہیں. بس اگر نبی کو مولا اور آقا مانتے ہیں تو علی کو بھی مولا اور آقا مانتے ہیں. اور اپنی مرضی سے ماننے کے ہم عادی ہی نہیں ہیں. یہی تو ہمارا فخر ہے، یہی تو ہمیں ناز ہے کہ ہم نے نہ اپنی مرضی سے کسی کو مانا اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی کو چھوڑا. مانا ہے تو وہ بھی اس کی رضا سے، چھوڑا ہے تو وہ بھی اس کی رضا سے اور ان کے کہنے کے مطابق. ابھی آپ ذاکر صاحب سے ایک وہ سماعت فرما رہے تھے تو جو فرما رہے ہیں وقت جو مجھے دیا گیا وہ تو یقیناً ختم ہو گیا ہے، لیکن مجھے جب بھی آ کے وہ انشاءاللہ ناظم ممبر کہیں گے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رشید ترابی صاحب کے بھی اور بڑے مستند بڑے بڑے علماء کے یہ جملے ہیں کہ افسوس ہے کہ ابو طالب کے ایمان پہ جب بات آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ رسول نے کان میں کچھ کہا تھا، تو ارے سرگوشی تو تم نے سن لی، جو کان میں بات کی تھی وہ تو سن لی، اور بڑے میدان میں جو اعلان کر کر کے دکھاتا رہا اسے بھول گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبلہ آغا سب موجود ہے، مولانا سب بھی موجود ہیں. صحابی کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، شاید زید بن ارقم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہیں قبلہ شاہ صاحب. میں پوری غدیر نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن آپ ایسے لقمے دے رہے ہیں کہ مجھے جملے ہدیہ کرنے پڑیں گے. رسول نے اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کیا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے نبی کے لب حرکت ہی نہیں کرتے جب تک وحی پروردگار نہ آ جائے. اگر 3 دن روکے گا تو تب بھی وحی کے منتظر رہے گا. وحی کے مطابق ہی روکا ہے، اور روکنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب 3 دن کے بعد پہنچیں گے تو سب پوچھیں گے کہ لیٹ کیوں آئے ہو، تو بتانا پڑے گا کہ رسول نے روکا تھا. توجہ توجہ، اعلان غدیر ہوا تھا. میری طرف متوجہ ہوں گے عزیزان گرامی. بس میں نے زحمتوں کو تمام کر دیا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے. آخری بات کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. اے لوگوں خبردار، میرا آج کا آخری پیغام اس مجلس عزا میں یہی ہے. پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے، لیکن یاد رکھنا کہ کبھی بھی محمد و آل محمد کا موازنہ و مقابلہ یہ دنیا کے خاکیوں سے نہ کرنا. یاد رکھنا کہ کبھی بھی محمد و آل محمد کا موازنہ اور مقابلہ دنیا کے ان خاکیوں سے نہ کرنا. ان کے تو بچے بھی انبیاء سے افضل ہیں.
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے تو بچے بھی ابھی ذاکر صاحب نے آپ کو امام حسن مجتبی کا ایک واقعہ سنایا تھا اور وہ بیان فرما رہے تھے، میرے ذہن میں فوراً وہ آ گیا کہ ایک مرتبہ موسیٰ نبی، اولو العزم نبی، پوری توجہ، اولو العزم نبی، موسیٰ نبی، کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کرتا ہے، دنیا والوں مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے تمہاری سوچوں کو دیکھ کر، تمہاری عقلوں کو دیکھ کر، تمہارے ظرفوں کو دیکھ کر کہ تم علی اور اولاد علی کا مقابلہ دنیا کے ان خاکیوں سے کرتے ہو، ان کے در پہ آئے ہوئے نوکروں سے بھی نہیں کر سکتے، ان کے در پہ آئے ہوئے نوکروں سے بھی ان کا موازنہ اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں ذمہ دار ممبر پہ کھڑا ہو کر ذمہ داری کے ساتھ جملے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا خیال؟ کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی عالم ہوگا، مجھ سے زیادہ کوئی عالم ہوگا۔ اولو العزم نبی کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ خیال کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مقام کی بات ہوتی ہے، ظرف کی بات ہوتی ہے۔ جتنا کسی کا مقام بلند ہو، کہا اللہ نے فوراً، اچھا موسیٰ تم یہ سمجھنے لگے کہ مجھ سے زیادہ کوئی عالم ہوگا، چلو ابھی نکلو گھر سے، رہنمائی کرے گا تمہارا، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے، اور گھر سے نکلو۔ موسیٰ نکلے، ہارون کو لے کر نکلے۔ جب چلنے لگے نا تو کہنے لگے کہ ہاتھ میں ایک مچھلی بھی لے جاتے ہیں پکا کر، تاکہ جاتے ہوئے اگر بھوک لگے تو ہماری وہ بھوک ختم کر سکے۔ بس میں نے جلدی جلدی گزر رہا ہوں عزیزان گرامی، وہ گزرتے گئے، چلتے گئے، توجہ، چلتے گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر آگے پانی تھا، دریا تھا۔ وہاں پر پہنچے تو اتفاقاً ہاتھ سے مچھلی گری، وہ پکی ہوئی غذا، پکی ہوئی مچھلی ہاتھ سے گری، پانی میں گئی، مچھلی بنی، مچھلی بن کے زندہ ہو کے تیرنے لگی۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ جہاں یہ لے جائے وہاں چلتے جاؤ، جہاں یہ لے جائے وہاں چلتے جاؤ۔ آگے آگے مچھلی، پیچھے پیچھے موسیٰ دریا میں ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر خشکی تھی، اور وہاں پر دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت، اللہ اکبر، وہاں پر ایک نورانی شخصیت، برگزیدہ شخصیت وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ جب ان کو دیکھا، ایک مرتبہ چہرے پہ نظر پڑی، وہ برگزیدہ شخصیت کہنے لگی، السلام علیکہ یا موسیٰ کلیم اللہ۔ جب یہ جملے کہے، ایک مرتبہ موسیٰ تڑپ کے کہنے لگے، میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ میرا نام لے کے مجھے پکار رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، آپ ہیں کون اور میرا نام آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، وہ شخصیت کہنے لگی، اے موسیٰ، جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، جس ہستی نے تمہیں یہاں بھیجا ہے نا، اسی ہستی نے تیرا نام بھی مجھے بتایا ہے، اور میرا نام ہے خضر۔ میرا نام کیا ہے؟ خضر۔ اور میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے میرے نبی کو، کہ کہتے ایک برگزیدہ شخصیت آئی اور آ کر رسول اللہ سے اپنی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ ہم سب نے کچھ بھی نہ سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حسن مجتبی رسول کی گود میں کھیل رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے مولا حسن مجتبی اپنے نانا کی گود میں کھیل رہے تھے، سب ہکے بکے دیکھ رہے تھے یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، کس زبان میں ہو رہی ہے، کیا پوچھ رہے ہیں۔ اور پتہ یہ چل رہا تھا کہ آنے والی شخصیت پیغمبر سے کچھ پوچھ رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا، بیٹا حسن انہیں جواب دو۔ بیٹا حسن، گود میں کھیلتا ہوا حسن، بیٹا حسن انہیں جواب دو۔ پوچھنے والا سوال پوچھتا رہا، رسول نے جواب نہ دیا۔ گود میں کھیلتے ہوئے حسن نے جواب دیا۔ جب اٹھ کے چلے گئے، سارے ہاتھ باندھ کر آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کون تھا، یہ برگزیدہ شخصیت تھی کون، ہم سمجھ نہ سکے، یہ پوچھ کیا رہے تھے، آپ نے انہیں جواب نہیں دیا۔ حسن نے جواب دیا، فرمایا سنو، یہ تم نہیں جانتے، یہ خضر تھے، اور یہ آ کر پوچھ رہے تھے سوال، اور ان کے جواب دیے حسن نے۔ تب کہہ رہا ہوں، خبردار آل محمد کا مقابلہ ایرے گہرے سے نہ کرنا۔ جس کے جواب بچپن کے عالم میں نانا کی گود میں کھیلتے ہوئے خضر نبی کو جو جواب عطا کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگائی گئی،
یہ جو دن ہے یہ ایام شہادت حضرت صادق آل محمد ہیں. ایک جملہ صرف روایت کا مصائب کا بیان کر رہا ہوں. صادق آل محمد کے گھر کو جب ظالموں نے آگ لگائی تو عزیزان گرامی صادق آل محمد نے گریہ کیا, اپنی خواتین کو سنبھالا, اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سنبھالا, بڑی عزت کے ساتھ گھر سے نکال کر باہر کی طرف لے کے گئے امام حسن مجتبیٰ. ان کے ایک صحابی کہتے میں نے دیکھا امام ایک گوشے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں, صادق آل محمد زار و قطار رو رہے ہیں. میں نے پوچھا مولا کیا آپ اپنے اس نقصان کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ مولا آپ کے گھر کو آگ لگ کے اس لیے رو رہے ہیں؟ عزاداروں کہا نہیں, ہے میرے دوست, ہے میرے محب, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اپنی وہ شام غریبہ کا منظر یاد آ گیا کہ جب میرے گھر میں آگ لگی میں نے اپنے خواتین کی بے بسی کو دیکھا, میں نے سہارا دے کر اپنی خواتین کو سنبھالا, لیکن آئے ہماری جدہ زینب انہوں نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ جب خیام کو آگ لگی ہوئی تھی, حسین کے بچے بکھر گئے تھے, کبھی ایک خیمے میں کبھی دوسرے خیمے میں. امام فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جو راوی نے بیان کیا تھا کہ بی بی ایک خیمے کے اندر گئی اور کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بی بی باہر آئی اور ان کی کمر پر ایک بیمار جو اٹھایا ہوا تھا وہ ایک ہی امام سجاد تھے جنہیں جناب زینب اپنی کمر پہ اٹھا کے جلتے خیموں سے باہر لے کے آئی تھی. وہ منظر کیا ہوا ہوگا جب حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ گم ہو گئی تھی اور روتے ہوئے مقتل کی طرف جا رہی تھی اور صدا بلند کرتے ہوئے جا رہی تھی, ارے بابا کے سینے پہ سونے والی, یہ کہتے ہوئے جا رہی تھی آئے میرے بابا, آئے میرے بابا کہاں ہے. جب بابا بابا کہتی ہوئی یہ بچی مقتل کی طرف بڑھ رہی تھی, عزاداروں مقتل میں دیکھ لیجئے گا یہ روایت ملتی ہے مقتل سے حسین اپنے علی کے لاشے مبارک سے آواز آئی علیہ علیہ سکینہ, اے میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ جاؤ, تمہارا بابا یہاں ہے. عزاداروں جب بچی اپنے بابا کے پاس گئی تو سنیں گے کیا گفتگو ہوئی. روتے ہوئے کہا بابا آپ کے بعد ظالموں نے مجھے تازیہ دے مارے, بابا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے, او بابا میری پھوپھی کی چادر لوٹ لی گئی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بآواز بلند صلوات. مومنین کرام میں انتہائی معذرت خواہ ہوں جو ہمارے مقامی علماء و ذاکرین ہیں کہ ان کو ہم وقت نہیں دے پا رہے ہیں. مولا کے بہت ہی ننھے مننے چھوٹے سے مداحان ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں, انتہائی خوبصورت پڑھتے ہیں, انتہائی پر لطف جو ہے ان کا کلام ہوتا ہے. آپ سب نے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنی ہے اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا تشریف آگے لے آئیں. اور یہاں پہ میں دو جو ہمارے نوجوان پچھلے دنوں میں وفات پا چکے ہیں, مظاہر عباس اور سید علی حیدر, ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں. انتہائی ادب سے ملتمس ہوں ماسٹر زامن علی سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور فضائل محمد و آل محمد بیان کریں. بآواز بلند صلوات.